قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الحادی عشرہ، 11واں سبق، فی الحافلۃ۔ الحافلہ بس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو بس میں جو ہے یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ الاول السلام علیکم، الثانی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاول مسمک یا اخی، الثانی اسمی عبداللہ ومسمک۔ میں جو بالکل سادہ جملے ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، وہ میں امید یہ کروں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو ذرا جملہ لمبا ہوا یا اس میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیٹ کریں گے۔ جیسے میں مکالمہ ہے، بس میں جو آپ کہہ لیں کہ مسافر ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے، اور ابھی اسے پہلا اور دوسرے کے ساتھ مینشن کیا جا رہا ہے، آگے جب وہ اپنے نام بتا دیں گے تو پھر انہیں ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ تو الاول پہلے نے پوچھا مسمک یا اخی، الثانی دوسرے نے جواب دیا اسمی عبداللہ ومسمک۔ الاول اسمی فیصل، اطالب انت یا عبداللہ۔ پہلے نے جب نام پوچھا کہ اے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے بھی سوال کیا کہ تمہارا کیا نام ہے۔ تو پہلے نے جواب دیا کہ میرا نام فیصل ہے، اور ساتھ اس نے پھر سوال کر دیا کہ عبداللہ کیا تم طالب علم ہو؟ تو عبداللہ جواب دے رہا ہے کہ نعم۔ پھر فیصل پوچھتا ہے کہ اینا تدرسو یا اخی، درس یدرسو، اصل میں فعل مضارع مقصود ہے اس سبق میں، تو درسا یدرسو، یدرسو سے گردان جو ہم نے کی ہے، تدرسو اور تدرسو دو سیغے ہیں ہمارے پاس، واحد مؤنث غائب کا اور ایک واحد مذکر حاضر کا سیغہ۔ تو یہاں پر چونکہ اس سے خطاب ہے عبداللہ سے، تو یہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اینا تدرسو یا اخی، میرے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ عبداللہ جواب دیتا ہے ادرسو بجامعۃ الریاض، میں جامعہ ریاض میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ فیصل پھر سوال کرتا ہے فی ای کلیۃ تدرسو، کون سے ڈپارٹمنٹ میں تم پڑھتے ہو؟ کلیۃ کا لفظ جو ہے کالج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیکلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس فیکلٹی میں ہو تم؟ عبداللہ کہتا ہے ادرسو فی کلیۃ الہندسۃ، میں فیکلٹی آف انجینئرنگ، ٹھیک ہے، اس میں ہوں، اس میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر فیصل سوال کرتا ہے فی ای سنۃ تدرسو، سنۃ سال کو کہتے ہیں، تم کون سے سال میں ہو، تم کون سے سال میں پڑھ رہے ہو؟ عبداللہ ادرسو فی السنۃ الثانیۃ، میں سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ فیصل پھر سوال کرتا ہے کہ اتعرف المہندسہ سلمانہ، اتعرف المہندسہ، کیا تم انجینئر، آگے اس سے بدل آ رہا ہے سلمانہ، سلمان کو پہچانتے ہو؟ اتعرف المہندسہ سلمانہ، کیا تم انجینئر سلمان کو جانتے ہو؟ عبداللہ کہتا ہے طبعاً، آف کورس، نیچرلی، وائی ناٹ، کیوں نہیں، قدرتی طور پر، یقینی طور پر، ہوا استاذی، وہ میرے ٹیچر ہیں،
ہوا احسن مدرس فی الکلیتی، وہ فیکلٹی کے بہترین استاد ہے. احسن مدرسن یعنی آپ کا افعل و تفضیل کا صیغہ جو ہے مضاف بن کر آتا ہے، تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں تفصیل سے کہ سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم دے گا. پھر فیصل سوال کرتا ہے کہ من ہؤلاء الفتیۃ الذین معک، یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ ہیں کون ہیں؟ کأنہم اخوتک، لگتا ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں. عبداللہ کہتا ہے نام ہؤلاء اخوتی، جی ہاں یہ میرے بھائی ہیں. اور پھر مزید بات کو بڑھاتا ہے کہ لی اربعۃ اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں، وثلاث اخوات، اور 3 بہنیں ہیں. فیصل پوچھتا ہے اینا یدرس ہؤلاء، وہ کہاں پڑھتے ہیں، یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پر یدرسو کے لیے فاعل آ رہا ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے نا، یعنی وہی جو جملہ فعلیہ کا سب سے اہم قاعدہ ہے کہ جب آپ کا فاعل ظاہر ہو تو گردان میں سے صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کر سکتے ہیں. تو یدرسو ہؤلاء، یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. عبداللہ کہتا ہے اما اخواتی، جہاں تک میرے بھائیوں کا تعلق ہے، فکلہم یدرسون بالجامعۃ، تو سب کے سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اما یہ ایک حرف آپ کے سامنے آیا ہے، یہ اما جو ہے یہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو حرف شرط، حرف تفصیل اور حرف تاکید، یعنی یہ حرف شرط بھی ہے، تفصیل کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. شروع میں یعنی اس اما سے پہلے آپ کہہ لیں کہ عام طور پہ ایک اجمالاً کسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیل دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے 4 بھائی ہیں، مختصر بات بتا دی. اب ان 4 بھائیوں کے بارے میں جو آپ تفصیل دیں گے وہ آپ اما کے ساتھ دیں گے. اما حرف شرط اس طور پہ ہوتا ہے کہ اس کے جواب پہ آپ کو فا ملے گا. فا آپ دیکھیں گے لازمی آئے گا. قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے سورۃ الحاقہ کی ذرا ان آیات کو سامنے رکھیں کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. پہلے ذکر کیا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یعنی سمود اور عاد نے القاریہ یعنی قیامت کو جھٹلایا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جیسے نقشہ سورۃ الحاقہ میں کھینچا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور اس کے برعکس دوسرے گروپ کا ذکر کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی جو مشہور صورت ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ بتایا گیا یعنی 2 کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو اما کے بعد آپ کو فا ضرور ملے گا، اور فا جو ہے وہ شرطیہ جملے میں آتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے، اور تفصیل یہ دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ تو کلیئر ہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں بات کی کہ اما اخواتی، رہے میرے بھائی، جہاں تک میرے بھائیوں کا تعلق ہے، فَكُلُّهُمْ يَدْرُسُونَ بِالْجَامِعَةِ، تو وہ سب کے سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. عیسیٰ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي، عیسیٰ
اور وہ مجھ سے بڑا ہے. یدرسو فی کلیت الطبی، تو وہ فیکلٹی آف میڈیسن میں پڑھ رہا ہے. و ابراہیم یدرسو فی کلیت التجارتی، اور ابراہیم وہ فیکلٹی آف کامرس میں، سوری فیکلٹی آف بزنس کہیں گے ہم اس کو. واسحاق یدرسو فی کلیت الآدابی، اور اسحاق وہ فیکلٹی آف لٹریچر کہہ لیں، ادب. واسماعیل یدرسو فی کلیت العلوم، اور اسماعیل وہ فیکلٹی آف سائنس، علوم سے مراد یہاں پر علوم سے سائنس. وہؤلاء ثلاثۃ، اور یہ تینوں اصغر منی، مجھ سے چھوٹے ہیں. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اب دیکھیں نے ذکر کیا تھا نا، اوپر ذکر کیا تھا کہ میرے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. اب یہ اجمالاً ذکر کر دیا اس نے. اب ان کی ڈیٹیلز آئی ہیں کہ اما اخواتی، جہاں تک میرے بھائیوں کا تعلق ہے، فَكُلُّهُمْ يَدْرُسُونَ فِي الْجَامِعَةِ، تو وہ تو سب کے سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اور پھر ان کی مزید ڈیٹیل دے دی. اور اب بہنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھیں آپ، اما کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اور رہی بہنیں، فَيَدْرُسْنَ، اب فا دیکھیں، یہ تو فا کا استعمال دیکھیں آپ، وہ آپ کو لازمی ملے گا. جیسے قرآن مجید میں مزید ایگزامپل آپ دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو ملے گی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اما اور فا، اما فا کمبینیشن آپ کو ملے گا قرآن مجید میں. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اور رہی بہنیں، فَيَدْرُسْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، تو وہ مڈل سکول میں پڑھ رہی ہیں، پڑھتی ہیں. وَزَيْنَبُ، پھر ان کی ڈیٹیل ہے، اور زینب تدرس فی السنۃ الاولی، زینب جو ہے وہ پہلے سال میں پڑھتی ہے. مڈل سکول کا پہلا سال کون سا ہوگا؟ 6ٹھی کلاس، ٹھیک ہے نا. مڈل سکول ہے تو ظاہر ہے اس کا پہلا سال جو ہے وہ 6ٹھی ہے، دوسرا سال 7ویں ہے، اور تیسرا سال جو ہے وہ 8ویں ہوگا. وسلمہ تدرس فی السنۃ الثانیۃ، اور سلمہ دوسرے سال میں ہے یعنی 7ویں میں ہے. ولیلہ تدرس فی السنۃ الثالثۃ، اور لیلہ تیسرے سال میں پڑھ رہی ہے یعنی 8ویں میں ہے. فیصل پوچھتا ہے فی ای مدرس تدرس اخواتک، تمہاری بہنیں کون سے اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟ عبداللہ جواب دیتا ہے یدرسنا فی مدرسۃ خالد بن الولید للبنات بمکہ. بمکہ، فی مکہ کے معنی میں ہے یعنی مکہ میں. یدرسنا، یدرسونا اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یدرسنا، ٹھیک ہے نا. یعنی یدرسونا جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، اور یدرسنا جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہے. یدرسنا وہ پڑھتی ہیں فی مدرسۃ خالد بن الولید، وہ مدرسہ خالد بن ولید میں پڑھتی ہیں جو کہ للبناتی لڑکیوں کا ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا اسکول ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے. اردو محاورے میں آپ اسے جس طرح مرضی جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. پھر فیصل سوال کرتا ہے کہ این تسکنون انتم، سکن یسکنو، سکونت اختیار کرنا، ٹھہرنا، تم کہاں رہتے ہو، تم ٹھہرے ہوئے کہاں ہو؟ عبداللہ کہتا ہے اخوتی یسکنون فی محاجع الجامعات، میرے بھائی وہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں. یسکنون جمع مذکر غائب کا صیغہ. اما انا رہا میں، فاسکنو، فا ضرور نوٹ کریں، فاسکنو تو میں رہتا ہوں
مع قریب لی، مع قریب لی، اپنے ایک قریبی کے ساتھ، یعنی اپنے ایک عزیز کے ساتھ، اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ. یہ اس طرح سمجھے کہ اخی عربی زبان میں کہتے ہیں میرا بھائی، میرا بھائی، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں میرا ایک بھائی. اخی میرا بھائی اور میرا ایک بھائی، تو آپ کہیں گے اخن لی، اخن لی، یعنی میرا ایک بھائی. آپ کو یاد ہے نا مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف مضاف الیہ دو اجزاء ہوتے ہیں، اور ہم نے اس میں یہ چیز خاص طور پہ نوٹ کی تھی کہ مضاف الیہ نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے. اگر آپ مضاف کو نکرہ لانا چاہیں، ایسا کوئی طریقہ لانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی وہ اسے آپ اس ترکیب سے نکالیں گے، اخن لی کے ساتھ مینشن کر دیں گے. دیکھیں نا، میرا بھائی، میرا ایک بھائی، اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے ترکیب تو ایک طرح کی ترکیب ہے. پہلے میں بھائی آپ نے بولا ہے، نکرہ نہیں ہے وہ معرفہ ہے، جبکہ دوسرے میرا ایک بھائی کہہ کے آپ نے اسے نکرہ بول دیا مضاف کو. یہی ہے نا فرق. تو اسے تو آپ مرکب اضافی کے طور پہ لائیں گے، لیکن دوسری ترکیب میں آپ اس کو اخن لی کہہ دیں گے. اخن لی، میرا ایک بھائی. میرا پڑوسی، جارن لی، ٹھیک ہے، میرا پڑوسی جاری، یہ کہیں گے نا، میرا ایک پڑوسی جارن لی. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ میرا رشتہ دار قریبی، میرا ایک رشتہ دار قریب لی. کلیئر ہے نا. تو اب یہاں پر تھا مع قریب، یعنی وہ قریب کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا تھا مع کا، اس لیے حالت جر میں ہے مع قریب لی. تو میں اپنے ایک ریلیٹیو، ایک قریبی ریلیٹیو، قریبی اس کے ساتھ رہتا ہوں. فیصل سوال کرتا ہے متزوج انت یا عبداللہ، عبداللہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں لا، نہیں، لست بمتزوج، میں شادی شدہ نہیں ہوں. فیصل ما عنوانک، تمہارا عنوان کیا ہے؟ عنوان جو ہے ایڈریس، ٹھیک ہے، عنوان ایڈریس کو کہا جاتا ہے. عنوان کے لیے یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں لفظ کو تو عین نون عین اس کا مادہ ہے، اور یہ آپ کے جو رباعی مجرد کے ابواب ہیں اس میں پہلا باب آپ دیکھیں فعلل، فعلل یفعلل، وسوس یوسوس، وسوستن یا وسواسن، زلزلہ یزلزل، زلزلتن یا زلزالن. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ آ رہا ہے انونا یؤنونو، انونتن یا انوانن. اس کے معنی ہوتے ہیں نام رکھنا، عنوان لگانا. دوسرے اس کے معنی آتے ہیں کتاب پر دیباچہ لکھنا، یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو عنوان جو ہے یہ نام، سرخی، دیباچہ، ایڈریس، یعنی ہر وہ چیز جس سے دوسری بات کا پتہ لگ جائے اس کو عنوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں پوچھا کہ تمہارا ایڈریس کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے؟ تو عبداللہ کہتا ہے ہذہ بطاقتی، یہ میرا کارڈ ہے. بطاقتن عربی زبان میں کارڈ کے لیے لفظ جو ہے بولا جاتا ہے، اس کی جمع پھر بطاقاتن، بطاقتن وہی گولتا والا ہے، گولتا ہٹائیں الف اور لمبی تا، بطاقاتن یا بطائقو، بطائقو یہ آتی ہے. ہذہ بطاقتی، یہ میرا کارڈ ہے، فیہا عنوانی، اس میں میرا ایڈریس ہے. فیصل کہتا ہے اشکرک یا اخی، تمہارا شکریہ اے بھائی. انا مسرور بلقائک، انا مسرور، میں خوش ہوں کس کے ساتھ؟ بلقائک، تمہاری ملاقات کے ساتھ، یعنی نائس ٹو میٹ یو، تم سے مل کر خوشی ہوئی. انا سانزل،
سین جب مضارع پر آتا ہے تو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مضارع میں ہم جانتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی موجود ہوتے ہیں، لیکن مضارع کے ساتھ جب سین یا سوفا لگ جاتا ہے تو مضارع جو ہے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. تو انزلہ ینزلو، ینزلو تو انزلو، سا انزلو، سوری نزلہ ینزلو اترنا، انزلہ ینزلو نہیں، وہ تو اتارنا ہو گیا نا، یعنی یہ ہے نزلہ ینزلو. تو سا انزلو میں اتر جاؤں گا، فی المحطۃ القادمتی، محطۃن یہ کہتے ہیں اسٹیشن، اسٹاپ یا اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اصل میں المحطو کے معنی ہوتے ہیں پڑاؤ کی جگہ، اترنے کی جگہ، تو اس حوالے سے پھر اسٹیشن یا اسٹاپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو المحطۃ القادمۃ، قادم آنے والا یعنی نیکسٹ، میں اگلے اسٹیشن پہ، اگلے اسٹاپ پر اتر جاؤں گا. عبداللہ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، وَإِلَى اللِّقَاءِ یعنی ملاقات تک، یعنی سی یو، پھر ملیں گے. السائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو. لِفَيْصَلٍ، فیصل سے ڈرائیور کہتا ہے کہ حاذَ الْبَابُ لِلدُّخُولِ یا سیدی، حضرت یہ دروازہ داخل ہونے کے لیے ہے، انٹری گیٹ ہے یہ. النزول من ہونا کا، اترنا وہاں سے ہے. تو یہ الدخول اور النزول یہ آپ کے مصدر ہیں. دخلا یدخلو فعل ہو گئے، فعل ماضی اور فعل مضارع، اسے دخول یعنی دخلا وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. داخل ہونے کی عربی کیا ہے؟ دخول، دخول. نزلہ اترنا یعنی نزلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا. نزولاً نصب میں مصدر کو بولا جاتا ہے، یعنی اترنا، اترنے کا معنی جو ہے مصدر، یعنی نیم آف ایکشن جو ہے وہ آپ کا مصدر کہلاتا ہے. یہ تھا آپ کا سبق جو الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس سبق کے حوالے سے جو ہماری ایکسرسائزز ہیں ان کو دیکھ لیں. پہلی ایکسرسائز ہے ہماری اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دے. پہلا سوال ہے جی بأی جامعۃ یدرس عبداللہ، عبداللہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جی؟ یدرس بجامعۃ الریاض، ٹھیک ہے، یدرس بجامعۃ الریاض. دوسرا سوال ہے فی ای کلیۃ یدرس ہوا. اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کریں، یدرسو کے لیے فاعل ہوا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، تاکید کے لیے آ گیا نا، یعنی یہ تاکید کے لیے آ گیا. یعنی فی ای کلیۃ یدرسو، وہ کون سی فیکلٹی میں پڑھتا ہے، تو ہوا ساتھ لگا دیا اسے. ایکچولی تو اس کے لیے فاعل ہی ہے نا یدرسو کے لیے، لیکن اس کی تاکید کے لیے آ گیا. ہاں جی، کون سی فیکلٹی میں ہے وہ؟ یدرسو فی کلیۃ جی ہندستی، ہندستی. تیسرا سوال ہے فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، عیسیٰ کون سی فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ ہوا یدرس فی کلیۃ الطب. چوتھا سوال ہے فی ای کلیۃ یدرس ابراہیم، ابراہیم کون سی فیکلٹی میں ہے؟ یدرس فی کلیۃ تجارتی. فی ای کلیۃ یدرس اسحاق، اسحاق کس فیکلٹی میں ہے؟ هو يدرس في كلية الآداب. فی ای کلیۃ یدرس اسماعیل، اسماعیل کس فیکلٹی میں ہے جی؟ هو يدرس في كلية العلوم. ہاں جی، ساتواں سوال ہے این تدرس اخوات عبد اللہ، عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہیں؟ یدرسنا، یدرسنا فی مدرستی خالد ابن
خالد ابن الولید، خالد ابن الولید للبناتی، ٹھیک ہے، بمکہ تھا. ابن کا لفظ جو ہے نا، ابن کا لفظ جو ہے یہ اپنے بعد والے کے لیے مضاف بنتا ہے اور اپنے ما قبل کے لیے صفت بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، ابن کا لفظ ما قبل کے لیے صفت بن کر آتا ہے، لہٰذا وہی اعراب ہوگا جو پیچھے موصوف کا اعراب ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اور جو ابن کے بعد ہوگا اس کے لیے مضاف بن رہا ہے، لہذا اس پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں نا خالد ابن ولید، یہی بنا نا، خالد ابن ولید، خالد ولید کا بیٹا ہے، یہ تو پورا جملہ بن گیا نا آپ کا. اب آپ اسے ترکیب میں لانا چاہتے ہیں نا، تو خالد کو موصوف بنائیں اور خالد کی تنوین کو یعنی ویسے ہٹا دیا جاتا ہے. خالد ابن نہیں کہیں گے، خالد ابن، ابن مضاف ہے نا، خالد مضاف نہیں بن رہا نا، خالد تو موصوف بن رہا ہے. خالد ابن ولید یہ بنے گا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اگر اب وہ خالد صاحب کسی وجہ سے نسب میں گئے تو وہ خالد ابن ولید بن جائے گا، اور خالد صاحب کسی وجہ سے جر میں گئے تو وہ خالد ابن، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا نا بات؟ تو یعنی ابن سے مسئلہ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ابن کا لفظ جو ہے ما قبل کے لیے صفت بن کر آتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف بن کر آتا ہے. اور جو ابن سے پہلے لفظ ہے نا اس پہ اگر تنوین آ رہی ہے تو تنوین نہیں پڑھی جاتی. یہ مقصود تھا بتانا. ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا کہ تنوین والے اسم کی تنوین کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور پھر نون لگاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، یعنی یہاں پر وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے خالد ابن الولیدی، یہ نہیں کہیں گے خالد ابن. اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں حدیث میں، آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ابن، دوسری بات یہ کہ ابن کا حمزہ وہ بھی لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا. ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل تو ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا نا، لیکن لکھنے میں تو رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس میں جو بالکل یہ دیکھیں یہاں پر بالکل ویسی ہے، کیونکہ وہ مدرسہ کے لیے خالد مضاف الیہ بن رہا تھا اور ابن کے لیے وہ موصوف ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ 8واں سوال ہے اینا یسکن عبداللہ، عبداللہ کہاں رہتا ہے؟ عبداللہ کہاں رہتا ہے جی؟ وَيَسْكُنْ مَعَ قَرِيبٍ لَكَ، اوہو لکا کیوں؟ لہو، ہاں. یسکن مع قریب لہو، وہ اپنے ایک قریبی کے، اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہے. جی. وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ، اور اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں جی؟ یسکن اخوتہ فی محاجع الجامعاتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یسکنون کر دیں، جمع کا صیغہ لگا دیں، یا اگر فاعل کوئی بولنا ہے تو یسکنو اخواتہ، دونوں طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. یعنی اب الحمدللہ آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کے پاس آپشن دیکھیں، آپ جملہ اسمی میں بھی جواب دے سکتے ہیں، جملہ فعلی میں بھی جواب دے سکتے ہیں، دونوں آپ دے سکتے ہیں جواب. پہلا سٹیپ تو ہوگا لکھ کے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، اگلی ایکسرسائز ہے ہماری صحیح ما یلی، صحیح کریں جو نیچے آ رہا ہے. پہلا جملہ ہے جی لا یعرف عبداللہ المہندس سلمانہ، عبداللہ جو ہے وہ انجینئر سلمان کو نہیں جانتا. یہ غلط ہے، تو کیا کریں، اسے صحیح کیسے کرنا ہے؟ لا ہٹا دیں، اس کو صحیح کرنا ہے نا، لا نکال دیں اس میں سے. یعرف عبداللہ المہندس سلمانہ، نہیں بس اس کوشش کریں کہ اسی کو صحیح کر دیں، نیا جملہ نہ بنائے. جی دوسرا جملہ ہے عبداللہ متزوجن، عبداللہ متزوجن، عبداللہ شادی شدہ ہے، عبداللہ عزب، ٹھیک ہے. یا دوسری طریقے سے کرنا ہے تو اسے عبداللہ لیسا، عبداللہ لیسا بمتزوجن، عبداللہ لیسا بمتزوجن، وہ شادی شدہ نہیں ہے.
تیسرا جملہ یدرسو عبداللہ فی السنۃ الاولی، عبداللہ پہلے سال میں ہے، فرسٹ ایئر میں ہے؟ نہیں، کس میں ہے؟ ثانیہ۔ تو یدرسو عبداللہ فی السنۃ الثانیۃ۔ چوتھا جملہ ہے نزل عبداللہ من الحافلۃ قبل نزول فیصل، ناظرہ فیصل کے اترنے سے پہلے بس سے اترا عبداللہ؟ بعد نزول فیصل۔ ہاں جی، کس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ میں نے اگلے اسٹیشن پہ اگلے اسٹاپ پر اتر جانا ہے؟ عبداللہ نے کہا تھا نا۔ تو بعد نزول فیصل، تو عبداللہ جو ہے وہ فیصل کے بعد اترا ہے، تو قبل سے جملہ غلط ہو رہا ہے، اس کی جگہ پر بعد کا لفظ جو ہے وہ لگا دیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہماری جی، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دے۔ ھذہ الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس الحادی عشر، یہ جو سوالات ہیں یہ 11ویں سبق پر مبنی نہیں ہیں۔ جی شبیر صاحب، اینا تدرسو انتا، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ ادرسو من القرآن اکیڈمی، جی، ادرسو بھی ٹھیک ہے، فی اکادمی فی القرآن، با لگ جاتا ہے نا، با کے جس طرح انہوں نے یہ با فی کے معنی میں آتا ہے نا، ہاں من وہ کہہ رہے ہیں نا، من نہیں لگے گا، یا فی لگائیں یا با لگائیں؟ ادرسو با قرآن اکیڈمی، جی بالقرآن اکیڈمی، اسی طرح آپ اس کو بول دیں۔ جی دوسرا سوال اپنے گلزار صاحب سے، اینا تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسکنو فی بیتی، اسکنو فی بیتی، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں جی، انہوں نے کہا میں ہاسٹل میں نہیں رہتا۔ جی عمیر صاحب سے سوال ہے، اتعرف اللغت الفرنسیۃ، لا تعریف اللغت الفرنسیہ، اتعرف اللغت الفرنسیۃ، لا لا نو، پورا جواب دیں گے تو کیسے دیں گے؟ لا عارف اللغت الفرنسیہ، لا لا عارف، لا عارف۔ جی اگلا سوال جی، من ای اذاعۃ تسمع الاخبار، آپ کس ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں جی؟ بإذاعة، اگر نہیں سنتے تو وہ جواب دے دیں کہ میں لا لا اسمع الاخبار من اذاعۃ، میں کسی اسٹیشن سے خبریں نہیں سنتا۔ اتعرف بیت المدرسی، شاہ صاحب کیا آپ المدرس کا گھر جانتے ہیں؟ یہاں پر المدرس کون ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کا استاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو میرے گھر کا پتہ ہے؟ علاقے کا نہیں جو لا عارف، نعم عرف، ہاں جی يعرف يعني أعرف نام عارف، بس نام عارف، لا عارف بیتہ، ٹھیک ہے، لا عارف بیتہ، میں اس کے گھر کو نہیں جانتا۔ تأمل الامثلۃ ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من الفعل ذهب بعد اسناده الى الضمیر، فعل مضارع استعمال کرنا ہے آپ نے ذهب سے، ذهب کا فعل مضارع کیا ہے؟ یذهب، ٹھیک ہے۔ اب یذهب میں جو ضمیر ہے پوری گردان کے حوالے سے، یذهب میں ہوا، یذهبانی میں ہما، یذهبون میں ہم، ہر ضمیر کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آپ نے یہ جو ہے وہ جملے مکمل کرنے ہیں، لیکن پہلے مثال پر غور کر لیں۔ عبداللہ یدرسو، عبداللہ واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر اس میں، اس لیے یدرسو اس میں ہوا جو ہے ضمیر وہ اس کی طرف لوٹائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ضمیر کا صحیح استعمال آپ کو سکھا رہے ہیں۔ بجامعۃ الریاضی واخواتہ ایضا یدرسون، اب یدرسون کے اندر ہم کی ضمیر ہے اور ان کے مطابق واو ہے، وہ جا رہا ہے اخواتن کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جمع تھی۔ بجامعۃ الریاضی واخواتہ یدرسن، اب مؤنث تھی تو یدرسنا کا سیکھا، یعنی ہنہ کی ضمیر استعمال ہوئی ان کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی دراسا یدرسو کو بیس بنایا، اس کے وہ سیکھا لگانا ہے جو آپ نے جس کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹانی ہے اسم کی طرف، ٹھیک ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔
اور نیچے آئیں گے تو زینبو تدرسو، زینب کے لیے ہیا ضمیر والا صیغہ استعمال کیا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی اب پہلا جملہ کریں. ابھی صیغہ آپ نے ذہبہ کا مضارع استعمال کرتے ہوئے لگانا ہے جی. ابھی کس لیے کیا استعمال کریں گے؟ ابھی یذهبو الی السوق کل صباح، میرے ابو ہر صبح بازار جاتے ہیں جی. حافظ صاحب الطلابو، الطلاب کے لیے یذهبو گردان سے کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ یذهبون. الطلاب یذهبون الآن الی المدیر. جی شاہ صاحب اختی، اختی یذهبو گردان فعل مضارع کی کون سا صیغہ؟ اختی تذهب، تذهبو اختی تذهبو الی المدرسۃ. جی شبیر صاحب غور سے ذرا دیکھیے گا. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ، یذهبو گردان سے کون سا صیغہ لگائیں گے ان تین کے لیے؟ یہ ہوگا جی یذهبنا. ماشاءاللہ یذهبنا الآن الی المکتبۃ. جی گلزار صاحب اینا خالی جگہ انتا آ رہا ہے. اینا تذهب انت، اینا تذهب انت یا احمد، احمد تم کہاں جا رہے ہو؟ جی امیس انا اذهب، انا اذهب الآن الی المسجد، میں اب مسجد جا رہا ہوں. اگلی ایکسرسائز ہماری اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کر بوضع فعل مضارع مناسب، مناسب فعل مضارع. اب کوئی فعل آپ رکھ سکتے ہیں. جی پہلا جملہ آپ کے لیے الطلاب خالی جگہ کرۃ القدم کل اسبوع، فعل مضارع لگانا ہے مناسب. ہاں جی فٹ بال کا تعلق ہو اور ہفتے کا تعلق ہو تو فٹ بال کو ظاہر بات ہے کھیلا جاتا ہے تو کیا آئے گا؟ لعب یلعبو سے. الطلاب یلعبون، الطلاب یلعبون کرۃ القدم کل اسبوع. جی ہم صاحب المدرس خالی جگہ الدرس علی السبورۃ، بورڈ پر سبق کو کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے. تو لکھنے کے لیے کتب یکتبو، صیغہ کون سا لگے گا؟ یکتبو. المدرس یکتب الدرس. جی شاہ صاحب تیسرا جملہ ہے اخواتی میری بہنیں، خالی جگہ ہے الثیاب بالصابون، صابن کے ساتھ کپڑوں کا کچھ. شاہ صاحب کا جملہ آ گیا ان کے پاس، شبیر صاحب کا جملہ. جی اخواتی غسل یغسلو، یغسلنا، اخواتی یغسلنا، یہی آئے گا شور؟ یغسلنا آئے گا جمع مؤنث کا، بالکل ٹھیک ہے. جی شبیر صاحب انا خالی جگہ القرآن کل صباح، قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو انا اقرأ، قرأ یقرأ، انا اقرأ القرآن کل صباح. جی گلزار صاحب خالی جگہ الاخبار من الاذاعۃ کل یوم یا عبداللہ، تسمع الاخبار، تسمع الاخبار من الاذاعۃ. ماشاءاللہ. سمع یسمع سننا، سننا خبریں سننا. جی چھٹا جملہ ہے کل یوم یا عبداللہ، جی یا عبداللہ. جی چھٹا جملہ امیس الطالبات، یا عبداللہ. الطالبات ذهبن، الطالبات جی یذهبن، یذهبن الی المدرسۃ بحافلۃ المدرسۃ، اسکول کی بس سے، اسکول کی بس کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. جی خالی جگہ الاذان فی غرفتک یا علی، اذان کو کیا کرتے ہیں جی؟ سنتے ہیں. علی سے خطاب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اتسمع الاذان، اتسمع الاذان فی غرفتک یا علی. جی حفظ صاحب الطلاب خالی جگہ المدرس اسئلۃ کثیرۃ، استاد سے طلبہ نے بہت سارے سوالات کیے پوچھے تو کیا لگائیں گے؟ سأل یسألو سے. الطلاب یسألون، الطلاب یسألون المدرس اسئلۃ کثیرۃ.
جی شاہ صاحب النساء یأکلن التفاح. جی ماشاءاللہ اکلا یاکلو سے. 10واں جملہ شبیر صاحب المدیرۃ خالی جگہ الآن مم مکتبہا. اپنے دفتر سے پرنسپل جو ہے وہ ابھی دفتر سے مطلب ابھی آیا یرج. دفتر سے प्रिंसिपल और اچھا جی निकलती है. المدیرۃ خرج یخرجو. یخرجو گردان میں سے المدیرۃ کے لیے کون سا لگائیں گے سیگا؟ تخرجو. المدیرۃ تخرج الآن مم مکتبہا. جی گزار صاحب انا خالی جگہ فی کلیۃ الہندسۃ. أنا أدرس انا ادرسو میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. جی آخری جملہ اس ایکسرسائز کا اختی کرا یکرہ دروسہا فی الدفتر. یکرہ ہوتا نا. جی کرا یقرؤ. تقرأ الآن اختی تقرأ الآن دروسها فی الدفتر. اختی تقرأ الآن دروسہا فی الدفتر. لیجیے الحمدللہ کافی ایکسرسائز ہم نے اس سبق میں مکمل کر لی ہیں. باقی ایکسرسائز جو ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں مکمل کر کے یہ سبق بھی پورا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا علی